دیکھو آپ کا ہدف بزنس ہے، آپ کا ہدف کیا ہے؟ ایک مثال دے رہا ہوں، کہیں بھی آپ چاہتے ہو یار میں بزنس کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے پتہ چلے کم سے کم انویسٹمنٹ میں اور کم سے کم محنت میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کیسے کمایا جا سکتا ہے. تاجر کا یہی ہدف ہوتا ہے نا. پتہ نہیں میں کون سی زبان میں بھائی، تاجر کا ہدف کیا ہوتا ہے یار؟ کوئی ایسا کاروبار بتاؤ، انویسٹمنٹ کم سے کم، محنت کم سے کم، ارننگ زیادہ سے زیادہ. وہی کامیاب تاجر ہوتا ہے. میں نے تو تاجروں سے بھی ملتا ہوں. بعض تاجر ہوتے ہیں جو ہماری دوستی، ہم صبح شام ہمارے ساتھ گھوم رہے ہیں، بیانات میں جا رہے ہیں، ادھر سندھ گیا بیان میں، ہمارے ساتھ گئے. ان سے کہتا ہوں یار تم کماتے کس ٹائم پہ ہو؟ سارا دن تو تم میرے ساتھ ہو. ہیں بھائی؟ مجھے شک ہونے لگتا تھا کہیں ایسا تو نہیں کہ زرداری صاحب سے تعلقات ہو ان کے. ہیں بھائی؟ سارا دن کس کے ساتھ ہو؟ میں نے کہا آپ ہمارے ساتھ جا رہے ہو، وہاں جا رہے ہو، وہاں جا رہے ہو، وہاں جا رہے ہو. ہماری ایکٹیویٹیز تو میں نے کہا آپ نے دیکھ لی، کبھی وہاں بیان، کبھی وہاں بیان، کبھی جامع ترشید جا رہے ہیں، کبھی ادھر مرغیوں کو دانہ ڈال رہے ہیں، کبھی بکری کا دودھ نکال رہے ہیں، کبھی بکری کا غم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. بیمار ہو گئی، ابھی چوزے بیمار چل رہے ہیں. رات یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا لہسن کوٹ کے ان کو پلاؤ، وہ میں نے اسکرین شاٹ لے لیا. تو ہماری ایکٹیویٹیز تو کبھی شادیوں کی بات کر رہے ہیں، کبھی خود کر رہے ہیں، استغفر اللہ، کبھی جو ہے. تو ہماری تو سارا دن یہ گزر رہا ہے اس میں. تو جو آؤٹ پٹ ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے بھائی. یہ چینل چل رہا ہے، یہ بیانات چل رہے ہیں، شارٹ کلپ چل رہے ہیں، یہ تفسیر کے لیکچر چل رہے ہیں، یہ جناب مسائل کا سیشن چل رہا ہے. تو لوگ آگے دیکھیں گے تو کہیں گے ہاں بھائی یہ سب کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ کی ارننگ دبا گئے ماشاء اللہ، لیکن سارا دن آپ کس کے ساتھ ہو؟ کبھی کماتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. تو وہ بتاتے ہیں پھر کہ بھائی ہم ایسے کماتے ہیں، بندے بٹھائے ہوئے ہیں، بس فون کر کے پوچھ لیا ہاں بھائی ٹائم پہ پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا. ان بندوں پہ بندہ رکھ دیا ہے. میں نے کہا جب تک خود نگرانی نہیں کرو، بندہ جو ملازمین وہ پہنچیں گے کہاں آپ کے آفس؟ کہہ رہے ہیں ان پہ بھی بندہ رکھا ہوا ہے. جب پیسہ آ جاتا ہے نا آدمی کے پاس تو ہر کام پیسہ کر رہا ہوتا ہے. یہ حقیقت ہے. ہر کام کیا، لوگ کم بخت پیسہ خرچ نہیں کرتے، کنجوسی دکھاتے ہیں، اس لیے سارا بوجھ خود اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب آپ کا، ہاں میں مثال سے بات سمجھا رہا تھا کہ جیسے ایک تاجر کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ کم سے کم انویسٹمنٹ، کم سے کم ٹائم اور ارننگ زیادہ سے زیادہ. تبھی یوٹیوب پہ آج کل آ رہے ہیں نا، ہم آپ کو ایسا طریقہ بتاتے ہیں گھر بیٹھے پیسے کمائیں، یہ کرے وہ کرے، آ رہا ہوتا ہے نا ایسا. اب آپ کسی اسپیکر کو سننے کے لیے گئے کہ یار یہ کلاسز لیتا ہے اور اس کو بزنس کا بہت زیادہ تجربہ ہے، تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ اس کے اپنے تجربے شیئر کرتا ہے، جس میں یہ بتاتا ہے کہ کم سے کم انویسٹمنٹ، کم سے کم ٹائم اور زیادہ سے زیادہ ارننگ کے کیا طریقے ہیں. آپ گئے اس کے پاس، وہ بیٹھ گیا بنو امیہ کا واقعہ لے کے. وہ کیا بیٹھ گیا؟ بنو امیہ ایسے تھے، بنو امیہ کی یوں، بنو امیہ کی. جتنی گالیاں معین اختر نے بلب کے رشتہ داروں کو دی تھی، معین اختر کے ماموں نے، وہ ساری گالیاں وہ کس کو دے رہا ہے؟ بنو امیہ. بنو امیہ کی ایسی کی تیسی، بنو امیہ تو ایسے تھے، بنو امیہ کے لونڈے تھے اور فلانے تھے اور ڈمکانے تھے. وہ بریلوی مولانا نے یہ کیا، دیوبندی مولانا نے بولو یہ کیا، اس نے یہ کیا، وہ وہابی ہے تو وہ دیوبندی ہے تو فلانا ہے تو ڈمکانا ہے. آپ آ گئے جوش میں، یار کیا خاندانی تقریر کی ہے بندے نے. کیا نالج ہے یار بندے کے پاس. پھر وہ فلانے کو چیلنج تو فلانے کو چیلنج. آپ دو بندے گئے تھے، ایک آپ اور ایک آپ کا دوست. آپ اس کی اسپیچ سے بڑے متاثر، کیا تقریر ہے یار، رفع الیدین، ٹانگیں چوڑی ٹانگیں پتلی، اور وہ فلاں بھی ایسا، وہ فلاں بھی ایسا، وہ فلاں نے یہ کروایا، فلاں نے یہ کروایا، فلاں اس فاسق. پوری گھنٹے کی تقریر سنی، آپ بڑے انسپائر ہو رہے ہو. آپ کا دوست عقل مند تھا، وہ کہہ رہا ہے بھائی یہ سالے ہمیں کیا فائدہ ہوا اس سے؟ فائدہ نہیں ہو رہا. بنو امیہ ثابت ہو گیا نا، بنو امیہ 2 نمبر لوگ تھے. بتا تیری نالج میں اضافہ نہیں ہوا؟ تجھے پتا چل گیا نا بنو امیہ کے لونڈے کیسے تھے.
اور بنو عباس بھی 2 نمبر تھے، اور خلافت عثمانیہ بھی بدعتی تھے، اور فلانے بھی ایسے تھے، اور ڈمکانے بھی ایسے تھے، اور وہ بھی ایسے تھے، اور وہ بھی ایسے تھے، اور یہ بھی ایسے تھے، اور وہ بھی ساری دنیا کیا تھی؟ غلط. کتنی نالج میں اضافہ ہوا ہے یار، نالج میں زبردست اضافہ ہوا. تو آپ کا دوست عقل مند بولے گا ابے تو یہ نالج لینے کے لیے آیا تھا یہاں پہ. اس سے تو یہ ہوا ہے کہ جو بزنس جس کو پروموٹ کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، اسکل سیکھنے کے لیے ہم آئے تھے، وہ تو گئی تیل لینے. اس سے تو ایک اور نقصان ہو گیا کہ جو تھوڑا بہت مذہب اور علماء کی محبت تھی، عقیدت تھی، وہ بھی کہاں گئی؟ ساتھ ساتھ تیل لینے. اس آدمی کی عقیدت دل میں بیٹھ گئی ہے کہ دنیا میں یہی ایک ٹھیک ہے، باقی سارے کیا کر رہے ہیں؟ تیل بیچ. تو یہ اپنا چورن بیچ رہا ہے، یہ اپنے آپ کو پروموٹ کر رہا ہے، یہ اپنی عقیدت ہمارے دل میں بٹھانا چاہ رہا ہے. عقل مند کہے گا بھائی تو جس کو سننے کے لیے گیا ہے نا، وہ تیرے ہدف کو فوکس نہیں کر رہا، اس کا اپنا ایک ہدف ہے، ویژن ہے، جس کا تو حصہ بن چکا ہے. عقل مند یہ کہے گا. بے وقوف کہے گا بنو امیہ ایسے تھے، ٹھیک ہے نا، بنو عباس کی ایسی کی تیسی، خلافت عثمانیہ کی ایسی کی تیسی، صوفی ایسے ہوتے ہیں، دیوبندی ایسے ہوتے ہیں، بریلوی ایسے ہوتے ہیں، اہل حدیث ایسے ہوتے ہیں. عقل مند کیا کہے گا؟ وہ بھائی تجھے پتہ ہی نہیں ہے تیرے ساتھ ہوا، تیرے ساتھ یہ ہوا ہے، کاروائی کی جائے گی. اگر آپ نے ویڈیو بنائی تو کیا کی جائے گی؟ تیرے ساتھ یہ ہوا ہے، ایسی کاروائی ہوئی ہے کہ تجھے پتا ہے ہی نہیں. آج کل یوٹیوبرز میں، یوٹیوب پہ جو اسکالرز آ رہے ہیں، بہت سے یہ، میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے، بہت سے یہ کر رہے ہیں، اور آپ کو لاشعوری طور پر پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ کا چونکہ اپنا کوئی ہدف ہے ہی نہیں، آپ دوسرے کے ہدف کا حصہ بن رہے ہیں. وہ جو بزنس کی اسکل سیکھنے کے لیے آپ کا دوست آیا نا، اس نے فوراً پکڑ لیا کہ بندہ 2 نمبر ہے. کیوں؟ وہ ایک ہدف لے کر آیا تھا کہ یار اس نے جو پوسٹر لگایا ہے، اس نے جو لیبل لگایا، وہ یہ کہ اسلام سکھا رہا ہوں میں، سوری بزنس سکھا رہا ہوں میں. تو یہ تو ہمیں کچھ اور سکھا رہا ہے، یہ تو بنی امیہ کے لوڈوں کی بات کر رہا ہے، یہ تو چورن چٹریوں کی بات کر رہا ہے. جس اسکالرز کی تقریر سن کے آپ میں یہ موٹیویشن پیدا ہو رہی ہے اور آپ پریکٹیکل لائف میں آگے بڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب وہ آپ کو آپ کے ہدف کی طرف لے کر جا رہا ہے. اور جو آپ کو اختلافی مسائل کی آگ میں دھکیل رہا ہے آپ کو، اور بنو امیہ کے واقعات اور فلانے کے واقعات اور فلانا ایسا تو ڈمکانا ایسا، تو نام لے لے کے لوگوں پہ رد کرنا جس سے نفرتیں پیدا ہوں، انسان کی روحانیت تباہ ہو جاتی ہے. اٹ مینز وہ آپ کو اپنے ویژن کا حصہ بنا رہا ہے، وہ آپ کے ہدف کو فوکس نہیں، وہ اپنا چورن بیچ رہا ہے، چاہے لیبل کچھ بھی لگا دے. وہ آج کتنے لوگ ہیں جو امت کو اب دیکھو غامدی صاحب، نام میں عام طور پہ نہیں لیتا، لیکن کچھ اسکالرز نے تو ایسا بیڑا غرق کیا ہے نا، ایسا بیڑا غرق کیا ہے، اتنا بیڑا غرق کیا ہے کہ ایک بہت بڑے طبقے کو اسلام کے بنیادی عقائد سے ہٹا دیا ہے. حضرت عیسیٰ کی حیات کا انکار کیا. قادیانی بھی کیا کرتے ہیں؟ یہی تو ہمارا قادیانیوں سے صرف ختم نبوت کا جھگڑا تھوڑی ہے. جتنے بڑے بڑے علماء ہیں، چاہے وہ بریلوی ہوں، چاہے اہل حدیث ہوں، چاہے دیوبندی کوئی بھی ہوں، چاہے عرب ہوں چاہے عجم ہوں، ان کے قادیانیوں سے مناظرے اسی بات پہ ہوتے رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ حیات ہیں. قادیانی حضرت عیسیٰ کی حیات کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جتنی حدیثیں وہ کہاں فٹ کریں؟ وہ مرزا غلام احمد قادیانی پہ فٹ کریں. وہ غامدی صاحب نے یہی کام کر دیا. لوگ کہہ رہے ہیں ان سے دین سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. بھائی آپ ان سے آپ کا ویژن پورا نہیں ہو رہا، آپ ان کے ویژن کا حصہ بن رہے ہیں. یہ اسلام تھوڑی سکھا رہے ہیں آپ کو. اسلام تو وہ ہے جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے. اس میں تو یہ کہ جو آخری نبی ہونے کا انکار کرے وہ اسلام سے کیا ہے؟ خارج ہے، کافر ہے. غامدی صاحب کہتے ہیں قادیانیوں کو کافر مت کہو، ہم کسی کو کافر قرار دینے کے اہل نہیں ہیں، ہم ٹھیکیدار نہیں ہے. کہ دیکھو کیسا اچھا لیبل لگا دیا. کہہ رہے ہم کون ہوتے کسی کو مسلمان کافر کہنے والے؟ کیوں نہیں ہوتے؟ جس کو اللہ کافر کہے آپ کیوں نہیں ہوتے اس کو کافر کہنے والے؟ لیبل آپ نے کیا لگا دیا؟ ہم کون؟ بڑی لوگ کلیپنگ کر رہے ہیں یونیورسٹی کے طلبا. غامدی صاحب سے پوچھا گیا کیا قادیانی کافر ہیں؟ انہوں نے کہا میں مانتا ہوں نبی آخری نبی ہیں، لیکن ہم کسی کو کافر کہنے کے ٹھیکیدار نہیں ہیں. لوگ کلیپنگ زبردست.
وہ بھائی جو کلیپنگ کر رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ آپ کو آپ کے ہدف تک بندہ نہیں لے کے جا رہا, یہ آپ کو اپنے ہدف کا حصہ بنا رہا ہے. ان کا ایک ہدف ہے اپنے آپ کو پروموٹ کرنا. آپ وہی بات کریں جو سارے کر رہے ہیں, کبھی پروموشن نہیں ہوگی مارکیٹ میں جب تک کوئی نئی چیز لانچ نہیں کریں گے, آپ کی پروڈکٹ نہیں چلے گی. یہ اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں. جب ان لوگوں سے جو ڈسکرپشن میں آپ جواب لکھو نا, تو یہ کیا کر دیتے ہیں, لنک کو کیا کر دیتے ہیں, اڑا دیتے ہیں. ایک طرف آپ اتنے براڈ مائنڈڈ بنتے ہو کہ سب کو سنو, تو بھائی جب آپ نے جو مسئلہ غلط بتایا ہے اس کا جواب جب ہم نیچے آپ ہی کے کمنٹس میں شیئر کر رہے ہیں, تو آپ اس کو اڑا کیوں رہے ہو؟ لوگوں کو سننے دو نا, اس کو بھی سنیں اس کو بھی سنیں. تو یہ جتنے براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں نا, یہ ہوتے نہیں ہیں, یہ اندھی تقلید کر رہے ہوتے ہیں.